اب غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ ہندوستان کا راجا اپنی کرامت دکھائے گا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی شرارت جب بڑھ رہی ہے، کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے، وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے. ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان اب غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ ہندوستان کا راجا اپنی کرامت دکھائے گا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی شرارت جب بڑھ رہی ہے، ان کی شرارت خوب آگے بڑھ رہی ہے، تو اب جب بندروں کو، گیدڑوں کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو بولتا تھا، ہم نظر انداز کرتے تھے، اب بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، وہاں چھیڑخانی کر رہا ہے. اب بس قریب ہے وہ وقت جب غریب نواز کا جلال رنگ لائے گا، اور جب وہ جلال رنگ لائے گا ان کا سارا غرور چکنا چور ہوگا، اور مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ عزتوں سے بالا بال فرمائے. ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی. جس آستانے سے کروڑوں ہندو فیض اٹھاتے ہیں، جن کی غریبی دور ہوتی ہے، بھیک مانگنے کے لیے 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں، اس مقدس آستانے کے خلاف انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنا پیٹیشن کورٹ سے واپس لے لو، اور بابا کی چوکھٹ پہ جا کے بولو، بابا چھما کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی. ورنہ یاد رکھنا، جو انا ساگر کو ایک کوزے میں لا سکتے ہیں، یاد رکھنا، جو بادشاہ کے اونٹ کو بٹھا سکتے ہیں، تو پھر جب وہ جلال میں آ گئے تو حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا جو ساری دنیا دیکھنے کا منتظر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز. اے قوم مسلم، آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، آپ کو سڑک پہ آ کر کے بہت بڑا پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے. یہ معاملہ شہنشاہ ہندوستان کا معاملہ ہے، اب معاملہ ان کی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. بس ہم لوگ وہی کریں جو سرکار دو جہاں کے دادا عبد المطلب، جب ابرہا جو ہاتھیوں کا فوج لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا تھا، عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر. اتنا کہہ کے پہاڑ پر چلے گئے، اور پھر وہ دیکھنے لگے، دیکھیں رب کریم اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے. ساری دنیا جان رہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا. ابرہا ذلیل ہو کے مرا، اس کے سارے ہاتھی مرے، ایک چھوٹا سا کنکر پتھر اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا، سارے دھاراشائی ہو گئے. ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال کے اندر. اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، کوئی بھی ظالموں کا ظلم اس کو تھکا نہیں سکتا، اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں، ساری طاقتیں موجود ہے. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے، اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے. اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے، اور کون ہے جو اس زمین کو ظلم سے بھرتا ہے. جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، اسے یہاں صحت دیں گے، عزت دیں گے، حکومت دیں گے، مرنے کے بعد جنت دیں گے. جو کفر کرے گا، شرارت کرے گا، ظلم کرے گا، اتیاچار کرے گا، دوسروں کو جینے نہیں دے گا، ستائے گا، سماج کو پاپ سے بھر دے گا، اس کے لیے آگ تو وہاں ہے، یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے، یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے، یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. نہیں دیکھا تم نے آج سے 5 سال پہلے چائنا کے لوگ کہتے تھے کون سی نماز ہے، کیسی نماز ہے. جاپان کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی مسجد ہے، کیسا مدرسہ ہے. ہندوستان کے بھی چند سر پھرے کہتے تھے یہ کون سی مسجد، کون سا مدرسہ، اذان بند کر دیں گے، مدرسہ بند کر دیں گے. امریکہ بھی کہتا تھا یہ کون سا اسلام ہے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف اسلام اسلام لوگ کر رہے ہیں، نہیں بڑھنے دیں گے اسے. اب مسلمان پریشان حال تھے، مسلمان ہاتھ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے
تو ہمارے جلو ہمارا پروٹیسٹ کام نہیں آیا، مگر ہماری وہ بھیگی پلکوں کی دعائیں وہ کام آئی کہ جو کام پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے بولے گا اس کو ایک معمولی سا کیڑا بھیج کر اس کا سارا غرور توڑ دے گا، جیسے اللہ نے توڑ کے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ دوسری فوج کو نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا، اس کیڑے نے چائنا کو تباہ کیا، امریکہ کے شہر کو اس کو رونق کو مٹا دیا، سارے ایئرپورٹس میں تالے لگوا دیے، دنیا کے اربوں انسان کو ان کے گھر کو جیل اس کے لیے بنا دیا گیا، یہاں تک کہ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ کوارنٹائن کی بات کرنے لگا، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنے لگا، وہ ویکسین کی بات کرنے لگا۔ مٹانے کا سپنا دیکھنے والا ان کا شہر اجڑ گیا، ان کی فیکٹریز اجڑ گئی، کروڑوں لوگ موت کی منہ میں چلے گئے۔ اس لیے ایک قوم مسلم، تیرا رب قدیر بڑا عزیز ہے، بڑا غالب ہے، وہ قوت کا مالک ہے، وہ تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہے، تم کو صرف کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق بسانا ہے، تم مومن بن جا، تم محمدی بن جا، اللہ تجھے اس زمین کا حاکم بنائے گا، یہاں کی سلطنت تجھ کو دے گا، اور جو اسلام کے خلاف بنے دنیا کے سارے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی، لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اللہ وہی ہے جو نمرود کو سلطنت دینا جانتا ہے، اور جب سلطنت کا غلط استعمال کرے تو اللہ معمولی مچھر سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کو 400 سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے، اور جب وہ 400 سال کی لمبی چھوٹ سے آتنک کو اور بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبا کے اسے مار دیتا ہے، اور جب گھگیا کے کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا، آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے، گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کی سوکھی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، دنیا کے سارے سیاح، سارے ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ 400 سال لمبی عمر پانے والا پورے مصر کا باتاج بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسروں کی عبرت کی خاطر رکھا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک قوم مسلم، تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، مسجد کو آباد کر، مدرسہ کو آباد کر، اخبار پڑھ کے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹینشن مت بول لے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، آنے والے دن میں اسلام کا کیا ہوگا، یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا یقین کر لے، گرہ باندھ کے رکھ لے، جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا، پانی میں ڈبا کے مار دیا ہے، وہی اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ بس تمہیں صرف صبر کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے۔ تمہاری طاقت روحانی طاقت، تمہاری طاقت اسپریچول فورس، تمہاری طاقت آدھیاتمک شکتی ہے۔ آج ہم ذلیل